ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری طرح سے ایران سے ڈرا ہوا ہے۔ اب وہ ڈر کے مارے اپنے ایئر فورس ون کو بھی خفیہ طور پر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، ایران کا خوف کیا ٹرمپ کو اس قدر ستا رہا ہے؟ ایسے عنوانات کے ساتھ بہت سارے خبریں شائع ہوئیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی میں انہیں صدارتی طیارے ایئر فورس ون سے خفیہ طور پر نکلنا پڑا، کیونکہ سیکریٹ سروس اور امریکی فوج نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر انہیں دوسرے طیارے میں سفر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا، میں سیکریٹ سروس اور فوج کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک اور پرواز یعنی دوسرے طیارے پر سفر کروں۔ انہوں نے وضاحت گزشتہ ماہ ترکی کے دورے کے بعد پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کی۔ ٹرمپ کے بیانات نے واشنگٹن پوسٹ میں پیر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کی بھی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایک طیارے میں سوار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود سامان رسد کے ایک کنٹینر میں چھپ کر راستہ بدلا، جبکہ ایئر فورس ون، جس میں وائٹ ہاؤس کے حکام، سیکورٹی اہلکار، معاون عملہ اور صحافی موجود تھے، ترکی کی فضائی حدود سے روانہ ہو گیا۔ یہ طیارہ مبینہ طور پر ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے معتبر خطرے کے پیش نظر بطور چارہ استعمال کیا گیا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ اب امریکہ کے صدر کو بھی ایران سے چھپ چھپ کر کے بھاگنا پڑ رہا ہے، ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پر اعتماد نہیں ہے۔ ٹرمپ اس سے قبل قطر کی جانب سے فراہم کیے گئے اور حال ہی میں تزئین و آرائش کیے گئے صدارتی طیارے میں ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچے تھے، جہاں وہ نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اسی وقت یہ جو ہے ساری چیزیں ان کو کرنی پڑی تھی۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن نے منگل کے روز کہا ہے کہ اسرائیلی جاسوس ایران کے فوردو نیوکلیئر پلانٹ میں کئی بار پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تاکہ اس جوہری پلانٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کر سکے۔ یوسی کوہن موساد کا 2015 سے 2021 کے درمیان سربراہ رہا ہے، جبکہ ایران وغیرہ کی جوہری تنصیبات کو موساد نے اپنے سرگرمیوں کا ہدف اس سے بھی پہلے سے بنا رکھا تھا۔ سابق موساد چیف نے اسرائیلی حکام کے کانفرنس سے خطاب میں انکشافات کیے، جسے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ تاہم میڈیا کے مطابق سابق عہدیدار نے فوردو جوہری پلانٹ میں اسرائیل کے جا گھسنے والے جاسوسوں کے نام ظاہر کیے ہیں اور نہ ہی متعین تاریخ ظاہر کی ہے۔ خیال رہے، اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ایرانی جوہری تنصیبات کو ہدف بنانے کے لیے پچھلے سال ماہ جون میں جنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کی اہلیت سے بڑا ہوا چیلنج دیکھتے ہوئے امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں نے بھی ان جوہری تنصیبات کو انتہائی گہرائی تک تباہ کرنے کے لیے بمباری کی تھی، لیکن وہ ناکام ہوئے یا تھوڑا بہت ہی نقصان پہنچایا جا سکا، یہ دعویٰ کیا گیا جنگ کے درمیان میں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے زیادہ سیکورٹی فراہم کی جانے والے جگہ میں فوجی سیکورٹی ہوتی ہے۔ ایک نارمل جو ہے، آپ کسی ڈی سی پی ہوتے ہیں یا کسی ریاست کے اعلیٰ پولیس عہدے پر ہوتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے کتنی سیکورٹی جانچ ہوتی ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ فوجی افسران جہاں رہتے ہیں یا فوجی کیمپس جہاں لگتے ہیں، وہاں کے لیے کتنی سخت سیکورٹی ہوتی ہے۔ ایسے میں جنگی ساز و سامان، بمبار طیارے یہاں جب رکھے جاتے تھے، اس کی کتنی لمبی سیکورٹی چین ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو یہ تو نیوکلیائی مواد اور اس طرح کی چیزوں کی تو سیکورٹی کس قدر بھیانک ہوگی۔ یہاں تک بھی پہنچنے میں اگر موساد کے جاسوس کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اندر ان کی یہ جو چین کام کرتی ہے
وہ کس قدر بھیانک ہے اور کس قدر تیزی کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ اصل چیز ہے جو مجھے آپ کو بتانا تھا. ناظرین گرامی، ادھر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے شمالی کوریا اس وقت پوری طرح سے امریکہ اور کوریا جنگی مشق سے لے کر کے اس قدر جو ہے خفا ہے کہ اس نے جو ہے ایک بیلسٹک میزائل داغ کر جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی بڑھا دی ہے. دراصل امریکہ اور جنوبی کوریا کی بڑی فوجی مشقوں سے عین قبل شمالی کوریا نے یہ بیلسٹک میزائل داغ کر جزیرہ نما کوریا میں جو تنازع بڑھایا ہے وہ اب معاملہ اس کی آنچ جاپان تک پہنچ چکے ہیں. جنوبی کوریا اور جاپان کے مطابق بدھ کی صبح شمالی کوریا نے وونسان کے علاقے سے سی آف جاپان کی جانب میزائل لانچ کی جو 700 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک گئی. یہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں پیونگ کا دوسرا بیلسٹک میزائل تجربہ ہے. جنوبی کوریا کی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے بتایا کہ میزائل مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے لانچ کی گئی. جنوبی کوریا فوج نے اپنی سیکورٹی نگرانی کے انتظامات مضبوط کر لیے. امریکہ اور جاپان کے ساتھ مسلسل اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں. جاپان کی وزارت دفاع نے بھی کہا کہ مشتبہ بیلسٹک میزائل سمندر میں گر چکی ہے. تو ناظرین گرامی، اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقوں سے شمالی کوریا اپنے آپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ پر حملہ تصور کر رہا ہے یا جنگ چھڑنے کے. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کا جب کبھی بھی کوئی کام امریکہ نے کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کا حریف ہے شمالی کوریا، اس نے بیلسٹک میزائل داغ کر کے یا کچھ خطرناک ہتھیارات دنیا کے سامنے لا کر کے امریکہ اور اس کے حامیوں کو، اس کے حواریوں کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر جنوبی کوریا کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی کی گئی یا اقدام بھی سوچا بھی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ پیغام دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ایسے موقع پر لانچ کی جاتی ہیں. ناظرین گرامی، مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کا سماج اور ہمارے اندر کی جو سماجی دشمنی یا بگاڑ یا پھر یوں سمجھیے کہ ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والی کھٹاس، دوریاں یا پھر بیوی کے اندر موجود انا یا اس کا گھمنڈ یا اس کی بے راہ روی یا مرد کا عورت کو نہ سمجھنا یا اس کو نہ سمجھانا یا اس کو آزاد چھوڑ دینا یا بچوں سے علیحدگی کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں آج مسلم معاشرے کو جس جگہ پر لے جا کر کے پہنچایا ہے اور آنے والے جس طرح کی واردات سامنے آتی ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت معاشرہ جب اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو چھوڑ دیا تو کس طرح سے انسانوں کی زندگی میں منحوسیت آئی، بے برکتی آئی اور اسی دنیا میں وہ سزا پا لیتے ہیں. میں یہ اس لیے واضح طور پر کہتا ہوں کہ قرآن میں صاف اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، آپ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پر کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے، خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، آپ مہینے ڈپریشن کا شکار ہو کر کے بے سکونی اور بے چینی کے عالم میں رہنے لگتے ہیں. بما کسبت ایدیہم، آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے سزاؤں کی وجہ، گناہوں کی سزا ہے. بنگلور کے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک باپ 10 اور 8 سال کی بچیوں کو جس سے وہ حد درجہ محبت کرتا ہے اور اس وجہ سے نالاں تھا کہ اس کی کسٹڈی مکمل طور پر بچیوں کی اس کو نہیں ملی، بچیوں کی کسٹڈی اس کو نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس قدر نالاں ہو گیا کہ اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے حد درجہ محبت کرنے والی بیٹیوں کا گلا ریت کر یہ جنونی شخص قتل کر دیتا ہے. اور بنگلور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ واردات دن دہاڑے پیش آتی ہے. اس واردات کو صرف واردات کے طور پر ہمیں نہیں سننا، یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی.
کنڑا اخبارات نے اس میں جس طرح کی سرخیاں دی آپ نے پڑھی ہوگی، اور چینلوں نے جو دکھایا وہ دیکھا ہوگا۔ اردو اخبارات نے اس خبر کو لے کر کے جو سرخیاں باندھی وہ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، سوشل میڈیا میں ہونے والے تبصرے آپ تک پہنچے ہوں گے، لیکن یہ عبرت کا مقام ہے ایک مسلم معاشرے اور سماج کے لیے۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعے نے سب کو حیران کر دیا، بالخصوص جو ہے مسلم معاشرے اور سماج کو، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور بالخصوص شادی شدہ خواتین کی بگڑتی ہوئی سوچ، ان کا رویہ، اور شوہر کو لے کر کے ان کے اندر پائی جانے والی نفرت، یا پھر یہ کہے کہ ان کے اندر پائی جانے والی ہوس، یا اس کو بجھانے کے لیے کئی مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ آج ایک مرد کو کس مقام پر پہنچا دیتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیسے بدل دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی بچیوں کو کہ کل مستقبل میں جا کر کے وہ اپنی ماں کی طرح غلط راستہ نہ اپنائے، اس کی طرح سے وہ غلط راستے پہ نہ چلے جائے، معاشرے میں اس کی بیٹیاں بدنام نہ ہوں، اور ان کی بدنامی کی وجہ سے میں خود بدنام نہ ہوں، تو پھر وہ خود بھی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹیوں کو مار دیتا ہے۔ مختلف اخبارات نے مختلف ریزنز بتائے ہیں اس کی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، عمران اس کا نام ہے، والد کا، عمر 45 سال، بچیاں 8 سے 10 سال کے درمیان کی، یا 5 سے 10 سال کے درمیان کی 2 بیٹیاں۔ بیوی کے بارے میں وہ مشکوک آدمی، کہا جاتا ہے کہ جو ہے 2 بچیاں ہوئی، اس کے بعد بیوی کے کئی جو ہے غیروں کے ساتھ اس کے رابطے بنے، جس کے چلتے وہ ان کے درمیان میں علیحدگی ہوئی۔ پھر علیحدگی کے بعد معاملہ آیا بچیوں کی کسٹڈی کا۔ بچیوں کی کسٹڈی کو لے کر کے کچھ دن 2 دن جو ہے بچیاں ان کے پاس رہتی ہے، اور کچھ ظاہر سی بات ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ 2 بچیاں جب ماں کے پاس رہتی تھیں تو وہ ماں کی اس کرتوت کو دیکھ رہی ہوں گی، پھر جب والد کا موقع آتا اس کو کسٹڈی میں لینے کا، وہ اس کے پاس آتی ہوں گی اور ساری سٹوری سناتی ہوں گی ماں کے بارے میں، تو دل جلتا ہوگا کہ ایک ایسی عورت کے پاس اپنے بچوں کو میں کیوں کر کے چھوڑوں۔ یہ اخبارات میں لکھے ہوئے تبصرے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، جو بیانات دیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے، جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو مختلف کنڑا اخبارات ان تمام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ریزن جو کچھ بھی ہو، بچوں کا قاتل قاتل ہی ہے، اس کو باپ نہیں کہا جا سکتا۔ کس بے دردی سے اس کو مارا گیا ہے، ممکن ہے ایک بچی کے سامنے دوسری بچی کا گلا ریت رہا ہوگا، وہ بچیوں کی چیخیں وہ سن رہا ہوگا، وہ درد اور تڑپ کو دیکھ رہا ہوگا، کیسے یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ اور پھر خود اپنا گلا ریت کر کے جو ہے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ اس کی جو ہے ادھمری حالت میں اس کی لاش تو جو ہے باتھ روم میں ملی تھی، واش روم میں ملی تھی۔ بچیاں، ایک بچی جو ہے بیڈ کے نیچے جو ہے وہ خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی، تو دوسری بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ مناظر ہی دیکھ کر کے جو ہے دل بیٹھا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی کی حالت ایک عام انسان کو ہوتی ہے جب ان معصوم بچوں کے ان چہروں کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ باپ کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ اگر ماں، ان بچیوں کی ماں نے بے روی اختیار کی، اللہ کی جانب سے دی گئی ہوئی ان رحمتوں کی اس نے شاید عزت نہیں کی، سمجھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بما کسبت ایدیہم کے ناطے اس کو دنیا ہی میں جو ہے وہ سزا دی کہ تیرے غلط کرتوتوں کا نتیجہ تیری بیٹیوں کو چھین کر کے تجھ سے دوں گا، کہ جو جب تک جو زندہ رہے گی اسی سوچ میں مبتلا ہو کر کے تو ہر دن مرے گی، اور ہر بار مرے گی، پل پل مرے گی، لمحہ لمحہ مرے گی۔ اور باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا جبکہ وہ جانا چاہتا تھا، تاکہ اسے احساس کرایا جائے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، تاکہ وہ بھی زندہ رہے اور وہ بھی پل پل مرے، اس سوچ میں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اس خبر نے اس وقت پورے بنگلور کے مسلم معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات، واردات پیش آتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں اس طرح کی بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ خودکشی یہ حرام ہے، قتل
بیٹیوں کا، اپنوں کا، دوسروں کا دور ہے، ایک عام انسان کو بھی قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بنگلور کی اس واقعے نے ہمیں واقعی میں عبرت میں مبتلا کر دیا ہے اور اس سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ آج ہماری شادیاں یہ خلا کے ایک لمبا سلسلہ اور یہ طلاق کا ایک لمبا سلسلہ اور صرف پیسہ اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج اس ازدواجی زندگی زیادہ سال، زیادہ مہینے نہیں ٹک پا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں، ہم لوگ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ ہم سود کا پیسہ لے کر کے شادیاں کرتے ہیں، سود حرام ہے اور سود سے گھروں میں بے برکتی اور منحوسیت آتی ہے۔ ہم قرضہ جھوٹ بول کر کے لیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے اور اس کی بے برکتی ہمارے گھروں میں آتی ہے اور بددعائیں ساتھ میں آتی ہیں۔ ہماری محفلیں مختلف قسم کی فضول خرچیات سے اس طرح بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس قدر بڑے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس کی بے برکتی اور منحوسیت نئے جوڑے کے زندگی میں آتی ہے۔ ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کی بے برکتی نئے جوڑے کے ساتھ نقل کر کے آ جاتی ہے۔ ہم ولیمے کے نام پر فضول خرچی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا اسٹیج 1.5، 2، 3 لاکھ کا سجدہ ہے صرف آدھے گھنٹہ بیٹھنے کے لیے، میاں بیوی کے لیے، اور کہیں بھی ایک جو ہے بھوکا شخص 2 وقت کی نوالوں کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بددعائیں ہمارے ساتھ اس نئے جوڑے کے ساتھ جاتی ہیں۔ آج کل نئی دلہنیں میک اپ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے۔ ان چیزوں کو لے کر کے وہ آتی ہیں، منحوسیت کے ساتھ آتی ہیں، منحوسیت کے ساتھ کسی گھر میں چلی جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی میں انبن پہلے نہیں دوسرے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں، بما کسبت ایدی، ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ایمان کے نام لیوا ہیں، غیر کر رہے، غیروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو سب کچھ اسی دنیا میں جنت دی گئی ہے، ان کا سب کچھ یہاں ہے، لیکن ہم ایک نظام حیات کے پابند ہیں۔ ہم یہاں صبر کریں گے تو اس کا بدلہ مرنے کے بعد پائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی پائیں اور وہاں بھی پائیں، یہاں بھی عیاشیاں کریں، اپنی محفلوں کو میوزک اور تھرکنے کے لیے بنائیں، عیاشیوں کا ایسا اڈا بنا دیں کہ اختلاط مرد و زن کا ایسا ہو رہا ہے کہ زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا، پیروں کا، کانوں کا اور سماعت کا، بصارت کا، سب کچھ زنا ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی نہ آئے، منحوسیت نہ آوے، اور جو ہے میاں بیوی خوشی سے اپنی زندگی گزارے، ناممکن ہے۔ بما کسبت ایدیہم، ہمیں ایک نظام حیات کے تحت، ایک خوبصورت زندگی کے تحت میاں بیوی کے حقوق کو سمجھایا گیا، میاں بیوی کو کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے کیا راستے اپنانا ہے، کس قدر مختصر محفل میں ایک دوسرے کو اپنانا ہے، قبولیت کے بول بولنا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا ہے، اور پھر دونوں کے حقوق کو پار کرتے ہوئے نکل جانا ہے سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ پھر دیکھیں ان کی زندگی، گھر میں اگر دال نہ بھی ہو وہ میاں بیوی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، چاول بھی نہیں ہے پکانے کے لیے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی خوشی سے ہیں، اور جن کی شادیاں لاکھوں کروڑوں میں بن رہی ہیں، سب کچھ آسائشیں ہیں، سب کچھ آرائشیں ہیں، لیکن بستر الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر کے ایسے تیسے زندگی سمجھوتا کر کے گزرتے گزرتے یہ نتائج نکل کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کل کی خبر تھی لیکن اس پر خصوصی تبصرہ کرنا بہت ضروری تھا آج ہمارے معاشرے کو دیکھ کر کے۔ بنگلور میں پیش آنے والی یہ واردات صرف واردات نہیں ہے، یہ آئینہ ہے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم غلطیاں کہاں کر رہے ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جو نوٹ ملا، عمران نے جو لکھا ہے،
مرنے سے پہلے اس نے کوشش کی ہے خود کو مار لینے کی. اب اس کو جو ہے سوسائڈ نوٹ تو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ہاسپٹل میں اس وقت زیر علاج ہے, زندہ بچ چکا ہے, لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ یہ کہ ازدواجی اختلافات کا ذکر کیا, اس پر مبینہ طور پر کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات کا الزامات بھی عائد کیا. خیر یہ تو بعد میں جو ہے باتیں سامنے آئیں گی, غلط گمانی, بدگمانی یہ بھی ہو سکتے, بہت ساری چیزیں. لیکن آج کل کے ماحول میں, آج کل کے حالات میں ہر چیز پر جو ہے سماج وہ اعتبار کر لیتا ہے, آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتا ہے, کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے پاس ہزاروں راستے بنا کر کے دے دیا ہے سوشل میڈیا نے. تو اسی لیے لڑکی کے انتخاب میں, لڑکے کے انتخاب میں شریعت نے ہم کو کہا ہے کہ پہلے کس چیز کا انتخاب ہونا چاہیے, کس چیز کو چوائس ہونا چاہیے. آپ کے پاس چوائس کرنے کی کتنی چیزیں ہیں, اور شریعت ہمیں پہلے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھنے کے لیے کہا ہے, اس پر اگر نظر رکھیں گے تو شاید آگے کی زندگی بہتر انداز میں گزر سکے. ناظرین گرامی, یہ اس پر تبصرہ اس پر بہت لمبا ہوا, کچھ خبریں بچی, میں انشاءاللہ اگلے پرائم ٹائم میں پیش کرتا ہوں, لیکن اس پر تبصرہ بھی ضروری تھا. سیدھی بات صرف خبریں پیش نہیں کرتا, اس سے حاصل ہونے والے عبرت کو اور تبصرے کے ساتھ ایک بہتر زندگی اور ہم کس طرح الرٹ اور چوکنا ہو سکتے ہیں وہی ناظرین تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, جس کے چلتے اس طرح کی واردات جب آتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.